بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی محل میں خوش آمدید ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ آج میں بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوا تھا۔ وہ 13 کے 13 کمرے میری آنکھوں کے سامنے سوکھے ہوئے تنکوں کی طرح جل رہے تھے، جن میں خاندان بھر کا سال بھر کا اناج ذخیرہ تھا۔ میرے ساتھ میرے خاندان والے بھی حسرت بھری نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے حیرت، غم، پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے اپنا سب کچھ برباد ہوتے دیکھ رہے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان سب کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہوگا، کہ ان کے تمام نقصان کا ذمہ دار صرف میں ہوں۔ ان کی یہ بات کسی حد تک نہ صرف درست تھی بلکہ سچ بھی تھی۔ واقعی یہ میری بد نصیبی تھی کہ میرے ساتھ ساتھ ان سب کے نقصان کی ذمہ داری بھی مجھ پر تھی، لیکن میرے بس میں یا میرے اختیار میں اس وقت کچھ بھی نہ تھا۔ مجھے تو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اس لیے اس وقت مجھے جہاں سے جو سمجھ ملی یا کسی نے جو کچھ سمجھایا اس کے مطابق میں نے اس کا علاج کیا، لیکن یہ سب کچھ بے سود رہا، کیونکہ آج میرے ساتھ ساتھ میرے خاندان والوں کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ ان کے سال بھر کی خوراک جو خلے کی صورت میں جمع تھی، سب کی آنکھوں کے سامنے جل کر خاک ہو چکی تھی۔ غلام رسول، تیرا اب ہمارے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم تجھے اور تیری بیوی بچوں کو اپنے گھر سے باہر زمینوں پر 2 کمرے ڈلوا دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہاں جا کر گزارا کر۔ اسی شام اپنے نقصان پر افسردہ، غمزدہ بحث کرتے ہوئے جب سب لوگ گھر کے ایک مقام پر جمع تھے تو میرے بھائی فضل نے مجھ سے یہ بات کہی تھی، جس کی تائید وہاں بیٹھے ہوئے گھر کے سبھی لوگوں نے کی۔ فضل بھائی، میں لاہور شہر چھوڑ کر یہاں ملتان آپ سب کے پاس اسی لیے آیا تھا کہ شاید میرے ساتھ یہاں وہ سب نہ ہو جو وہاں لاہور میں برداشت کیا، لیکن آج جو ہوا مجھے تو اس سے یہی لگتا ہے کہ میں دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جاؤں، یہ مخلوق میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ میں واپس چلا جاؤں، پھر جو میری قسمت میں لکھا ہوگا ہو کر رہے گا۔ بس بہت ہو گیا، اب مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ میں نے سب کے سامنے نہایت کرب سے یہ بات کہی تھی۔ میری بات سن کر سب لوگ ایک دم چپ ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سب لوگ اس بات پر قطعی طور پر راضی ہیں کہ مجھے واقعی اب واپس چلے جانا چاہیے۔ میرا نام غلام رسول ہے اور تندور پر روٹیاں لگا کر اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ روزگار کے سلسلے میں لاہور شہر میں میری رہائش ہے، جبکہ میرا گھر اور میرا خاندان ملتان میں رہائش پذیر ہیں۔ تقریباً 2 سال پہلے میرے اور میرے بیوی بچوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ میں جہاں بھی رہائش اختیار کرتا ہوں اس گھر میں اکثر کنکریاں اور پتھر گرنے لگتے ہیں۔ یہ پتھر میرے ساتھ ہمسایوں کے گھر میں بھی گرتے ہیں، جس کی وجہ سے بار بار مجھے رہائش تبدیل کرنی پڑتی ہے۔ پہلے پہل تو میں اسے کسی کی شرارت سمجھا، اس لیے پولیس کو بھی ایک بار جا کے رپورٹ درج کروائی۔ میری بار بار رپورٹ کرانے پر تھانے دار بھی بھڑک اٹھا۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ یہ کسی کی شرارت نہیں ہے جی، بلکہ اس سب کے پیچھے کچھ اور ہے۔ اس کچھ اور کو سمجھنے سے میں قاصر تھا۔ اچانک میرے ساتھ یہ سب کچھ جو شروع ہوا تھا اس نے اور بار بار میرے کرائے کا گھر بدلنے سے میرے گھر والے بہت پریشان تھے۔ ابھی ہم ان واقعات سے نکل نہ پائے تھے کہ ایک دن میرے گھر میں داخلی دروازے پر لگے پردے میں اچانک آگ لگ گئی اور اس سب سے میری بیوی بچے گھبرا گئے۔ محلے والے بھی صورتحال کو دیکھ کر جمع ہو گئے اور پھر مجھے بلایا گیا۔ کسی بزرگ نے مجھ سے کہا کہ یہ شرارتیں میرا کوئی دشمن کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دل سے سوچا کہ مجھ جیسے غریب کا کون دشمن ہو سکتا ہے، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ خیر، ہم نے کسی طرح پردے میں لگی آگ بجھائی اور جلا ہوا پردہ ہٹا کر دوسرا پردہ لگا دیا۔ ابھی ہم سب اس اچانک رونما ہونے والے واقعات پر غور ہی کر رہے تھے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے صحن میں خود بخود آگ بھڑک اٹھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں کھڑے ہر شخص کے حواس گم ہو گئے۔
आग जल रही थी और हम सब में से कोई भी उस आग बुझाने के बारे में नहीं सोच रहा था। सब लोग हैरान और परेशान थे कि हमारी आंखों के सामने खुद ब खुद आग कैसे लग गई। इसी दौरान किसी ने एक अखबार के रिपोर्टर को भी किसी तरह वहां बुलवा लिया और वो अपने कैमरे से उस सारे मंजर की तस्वीरें बनाने लगा। अभी उसने चंद तस्वीरें ही उतारी थी कि उसके कैमरे को अचानक आग लग गई और कैमरा उस रिपोर्टर के हाथ से छूटकर गिर गया। रिपोर्टर इस पुरस्कार मंजर को देखने के बाद खामोशी से वहां से चला गया। फिर जिस तरह आग खुद ब खुद लगी थी वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बुझ गई। ये एक अजीब सा तमाशा था जो हमारे सामने हुआ था। गुलाम रसूल, ये जो कुछ तेरे साथ हो रहा है ये सब मुझे जिन्नात की कारस्तानी लगती है। वहाँ खड़े एक उम्र रसीदा बुजुर्ग ने अपने तजर्बे की रोशनी में ये बात मुझसे बड़े जोर देकर कही थी। अब मेरे जहन ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया था और इसके सिवाय कोई चारा ना था कि ये किसी शरीर जिन की ही शरारत है। इसके बाद जहाँ से मुझे जिस पीर और आमिर का या मौलवी का पता चला, मैं उसके पास गया और उसने मुझे एक ही बात बताई कि मेरे पीछे परियां और जिन्नात लगे हुए हैं जो कि हिंदू जात से ताल्लुक रखते हैं। ये अचानक मेरे पीछे क्यों लगे और इनका क्या मकसद है, ये बात सब पीर, फकीर और आमिल बताने से कासिर थे। उनमें से अक्सर मुझे जो तावीज़ वगैरह इस्तेमाल करने के लिए देते वो तावीज़ रखे रखे अचानक आग पकड़ लेते थे और मेरे पास रखा हुआ हर तावीज़ ज़ाया हो जाता था। अब मौलवी साहब के बकौल इन परियों और जिन्नात की तादाद में इजाफा हो गया था। वाकई में अब तो इन सब की कार्रवाइयाँ भी तेज तर हो गई थी और मैं खुद भी इस बात को महसूस कर रहा था कि अब जगह जगह आग लगना मामूल सा बन गया था और अब तो घर के बिस्तरों में भी आग लगना शुरू हो गई थी। मेरा मोबाइल अक्सर गुम हो जाता, तलाश के बावजूद ना मिलता तो बाजार से जाकर नया ले आता, फिर मुझे पुराना वाला भी मिल जाता और नया वाला भी गुम हो जाता। मेरे घर में अजीब व गरीब, पुरअसरार और दहशत ज़दा कर देने वाले हालात पैदा हो गए थे और इन हालात की वजह से मुझ पर और मेरी बीवी बच्चों पर जो अजियत और मुसीबत गुजर रही थी वो बयान से बाहर है। इस कर्बनाक जिंदगी के सद्देबाब के लिए मैं कराची से पेशावर, कोयटा, लाहौर और न जाने कहां कहां गया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। मेरी अच्छी खासी रकम इस फजूल चक्कर में जाया हो रही थी और मैं इस कर्बनाक सूरत हाल से सख्त परेशान था। एक रोज लाहौर के एक मुल्ला ने, जो सोम सलात का पाबंद था और खौफ खुदा रखता था, फी सबीलिल्लाह अपने अमल के जरिए मेरी मदद की। उन्होंने कोई अमल वगैरह ऐसा किया कि इस अमल के बाद उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने इस मखलूक के 17 अफराद को मुसलमान कर दिया है और अब ये तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे। उनके कहने के मुताबिक कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा और अपनी जगह पर मैं कुछ मुतमईन हो गया, लेकिन ये इत्मीनान ज्यादा दिन कायम न रह सका। कुछ दिन बाद फिर वही शुरू हो गया जो कुछ होता आया था। आखिरकार किसी ने मुझे बताया कि ये शहर छोड़ दो और कहीं और चले जाओ, तो शायद इस तरह तुम्हें सुकून मिल जाए। मैं इन शरारती जिनों के शर से भी महफूज हो जाऊंगा। आखिरकार मजबूरन मैं घर बार समेट कर मुल्तान चला आया। यहाँ आकर तो मैं और भी अजाब में गिरफ्तार हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ तो मुझ समेत मेरे खानदान वालों को भी बड़े नुकसान से दो चार होना पड़ा और यूं मजबूरन मुझे वापस अपने अहलो अयाल के साथ लाहौर आना पड़ा। ईद का पहला दिन था। ईद की गहमा गहमी जोरों पर थी, लेकिन मेरे और मेरी बीवी बच्चों के लिए ईद के दिन भी आजमाइश खत्म ना हुई थी। मेरा छोटा बेटा और बेटी अचानक कहीं गायब हो गए। मैंने उन्हें हर जगह तलाश कर लिया था, लेकिन उनका कहीं पता ही ना चलता था। मेरी बीवी का दर्द से बुरा हाल था। मैं खुद भी सख्त परेशान था। जब मैं हर तरफ से मायूस हो चुका तो मुझे अपने एक दोस्त का ख्याल आया। मैंने शिद्दत गम से उसे कॉल की और उससे मदद चाही। उसने मुझे किसी फकीर मोहम्मद का फ़ोन नंबर दिया और दिलासा दिया ये फ़कीर ऐसे मामलात बखूबी हल कर लेते हैं। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा ना था, मरता क्या ना करता। मैंने उसका नंबर ले लिया और फौरन फकीर मोहम्मद को कॉल की। कॉल शायद उन्होंने ही रिसीव की। मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई। जवाब में उन्होंने मुझे बड़ी जलाल में हुक्म दिया कि 10 मिनट सब्र के साथ इंतजार करो और फिर मुझे कॉल करो।
میں نے کسی طرح 10 منٹ گزارے اور دوبارہ کال کی تو فقیر نے بتایا کہ تمہارے بچوں کو پریاں اٹھا کر لے گئی ہیں، اس وقت تمہارے بچے افغانستان کے کسی علاقے میں موجود ہیں۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گیا، لیکن انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ چند گھنٹے میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد تمہارے دروازے پر ایک لڑکا آئے گا اور وہ تم سے کہیں چلنے کو کہے گا، تم خاموشی سے اس کے ساتھ چلے جانا۔ اگر کسی وجہ سے وہ لڑکا میرے دیے ہوئے وقت پر نہ پہنچا تو پھر تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں اور میری بیوی انجانے مہمان کا بے صبری سے انتظار کرنے لگے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن جب کوئی نہ آیا تو میں نے دوبارہ فقیر کو کال کی تو وہ ایک دم ناراض ہوا۔ اسے میری بے صبری پر غصہ آیا اور فون بند کر دیا۔ اس کے کوئی 20 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بھاگا بھاگا گیا، دروازے پر کالے کپڑوں میں ملبوس ایک نوجوان کھڑا پایا۔ ابھی میں اسے کچھ کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ اس نے خود ہی کہنا شروع کر دیا، تمہارے بچے اس وقت عیدگاہ کے ساتھ والے قبرستان میں موجود ہیں، چلو انہیں لے کر آتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ ایک وقار کے ساتھ میرے آگے آگے چل رہا تھا اور میں اس کے پیچھے سر جھکائے چلتا ہوا لرز رہا تھا۔ ہم جب قبرستان میں داخل ہوئے تو اس کالے کپڑوں والے لڑکے نے دور ایک طرف اشارہ کر کے کہا، وہ دیکھو سامنے 50-60 کے قریب پریاں اور جنات بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو واقعی سامنے اتنی ہی تعداد میں مجھے کچھ بچے بیٹھے نظر آئے۔ اس نے پھر میری طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا، تم ان کے قریب جاؤ اور انہیں ادب سے سلام کرو، پھر ان میں دیکھو جو تمہارے بچے ہیں انہیں لے کر سیدھے اپنے گھر چلے جاؤ۔ میں نے اس کی بات بغور سنی اور اس بات میں سر ہلا دیا اور لرزتے قدموں سے آگے کی طرف بڑھا۔ کچھ قدم چل کر میں نے لڑکے کو دیکھنے کی غرض سے کہ وہ موجود ہے یا نہیں جو منہ پھیرا تو وہاں لڑکے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں گھبرا گیا کہ اچانک یہ لڑکا کہاں چلا گیا۔ خوف کے مارے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر میں نے فوراً بچوں کی طرف نگاہ دوڑائی تو وہاں کسی بچے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میرے سارے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً وہیں کھڑے کھڑے فقیر محمد کو کال کی اور سارا ماجرا انہیں سنایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ پریاں اور جنات ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہندو قوم سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا اب ان کے ساتھ باقاعدہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اب تم ایسا کرو کہ وقت ضائع کیے بغیر آج ہی میری طرف آنے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ وہاں جو لڑکا تم نے کالے کپڑوں میں دیکھا ہے وہ میرا فقیر تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے جانے کی تیاری شروع کر دی اور اپنی بیوی کو دلاسا دیا اور بلا تاخیر فقیر محمد سے ملنے روانہ ہو گیا۔ رات 10 بجے کے قریب میں ملتان پہنچا۔ فقیر محمد نے مجھے ملتان تو بلوا لیا تھا، لیکن میرے پاس ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، بس ایک موبائل نمبر ہی تھا جس سے ان سے رابطے میں تھا۔ میں نے شہر میں اترتے ہی فقیر محمد کو کال کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ فلاں فلاں روڈ پر اس جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ملنگ قسم کا بندہ تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی عمر کا بچہ بھی سائٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے اپنی کچھ مخصوص نشانیاں بتائیں، تو پھر میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر روانہ ہو گیا اور کچھ دیر بعد اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ گیا۔ فقیر محمد کو ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگا، کیونکہ اس کی بتائی ہوئی نشانیوں سے میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا اور ادب سے جھک کر سلام کیا۔ جواب میں اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور چپ چاپ مجھے لیے ہوئے چائے کے ایک ڈھابے نما ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ رات کے اس مخصوص پہر میں بھی وہ ہوٹل کھلا ہوا تھا، لیکن ہم دونوں کے علاوہ وہاں اور کوئی نہ تھا۔ چائے پینے کے بعد اس نے مجھے وضو کرنے کو کہا۔ میں نے ہوٹل سے باہر لگے ہوئے نل پر وضو کیا، پھر اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور چل پڑا۔ وہ آگے آگے تھا اور میں اس کے پیچھے۔ رات کے سناٹے میں ہماری صرف چپلوں اور گہری گہری سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ہم ایک قبرستان میں داخل ہو گئے۔ قبرستان میں ہو کا عالم تھا، ہر طرف سناٹا، ایک ایسا خوفناک سناٹا جو روح میں سنسنی پیدا کر دیتا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فقیر محمد نے قدرے کھلی ہوئی جگہ پر ایک بڑا سا دائرہ اپنی لاٹھی سے بنایا اور اس کے بعد مجھ سے یوں گویا ہوا، سنو، جب تک میں تم سے نہ کہوں اس حصار سے باہر نہ نکلنا اور نہ اٹھنے یا ہلنے جلنے کی کوشش کرنا۔
چاہے کچھ بھی ہو جائے، ورنہ جو کچھ بھی ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہی ہوگے۔ اب تم فوراً اس دائرے کے اندر آ جاؤ، جلدی کرو۔ میں ان کی بات سن کر فوراً دائرے میں داخل ہو گیا۔ وہ فقیر خود بھی دائرے میں آلتی پالتی مار کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں نے بھی فوراً اس کی تقلید کی اور ان کی شبیہ بن کر بیٹھ گیا۔ دائرے سے باہر پیر نکالا تو مر جائے گا، یہ بات ایک بار پھر کان کھول کر سن لے۔ فقیر محمد نے مجھے آخری بار تنبیہ کی اور پھر آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ وہ بے خوف ورد کر رہا تھا۔ میں ساکت اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن قبرستان کے وحشت زدہ ماحول سے میرا دم گھٹنے لگا۔ ہر طرف گہرا سکوت طاری تھا، جبکہ کہیں کہیں جھینگروں کی آوازیں بلند ہوتی تھیں تو اس کے خوف سے بھی مجھ پر وحشت طاری ہو جاتی تھی۔ حالانکہ جھینگروں سے کیا خطرہ، لیکن اس وقت کا ماحول بہت ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ فقیر محمد کو جاب کرتے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ قبرستان میں عجیب و غریب قسم کی آوازوں کا شور ہو گیا۔ میں اس شور کو سمجھنے سے قاصر تھا اور کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، صرف اتنا کہ مختلف قسم کی چیخیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ ابھی یہ خوفناک چیخیں جاری تھیں کہ ایک دم دائرے سے باہر پتہ نہیں کہاں سے سینکڑوں بلیاں اور کتے جمع ہو گئے۔ میں نے خوفزدہ آنکھوں سے دیکھا کہ بلیوں کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی اور وہ اپنی مخصوص آوازوں میں چلا رہی تھیں۔ کتے بھی غصے سے بافلے ہوئے جا رہے تھے اور زور زور سے بھونک رہے تھے۔ اتنا شور اور اس وحشت ناک ماحول کو دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ڈر کے مارے میرا برا حال تھا۔ بار بار جی میں آ رہا تھا کہ فوراً یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں، لیکن پھر فقیر محمد کی تنبیہ یاد آ جاتی تھی۔ یہ تو صرف میں اور میرا خدا ہی جانتا تھا کہ میں کس طرح وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ کتے بلیاں مسلسل چیخ رہے تھے، اب تو ان کی چیخوں میں گالیاں بھی شامل تھیں۔ کوئی تو بہت ہی غلیظ اور اخلاق سے گری ہوئی گالیاں دے رہا تھا۔ میرا ڈر تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر کھڑا ہوتا، فقیر محمد نے ایک دم آنکھیں کھول لی اور میری طرف اپنی انگارہ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ مک مکا پر راضی ہو گئے ہیں، لیکن اب وہ جو مانگیں گے تجھے دینا ہوگا، بولو منظور ہے؟ میں نے فوراً اقرار میں سر ہلا دیا۔ فقیر محمد نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ ابھی انہیں آنکھیں بند کیے ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ کہیں سے ایک بھیانک آواز گونجی۔ یہ آواز مرد کی تھی یا عورت کی، یہ میں سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن یہ آواز بہت ہی خوفناک تھی اور بہت صاف سنائی دی تھی۔ اس نے بڑے صاف اور واضح الفاظ میں کہا تھا، 25,000 25,000 لیں گے ہم اس سے، اور اس کا یہ موبائل بھی جو اس وقت اس کی جیب میں ہے، یہ بھی اسے دینا ہوگا، اور ایک کالا بکرا بھی اسے ہمیں دان کرنا ہوگا، ورنہ ہم اسے نہیں چھوڑیں گے ایسے۔ اتنا کہہ کر وہ خوفناک آواز آنا بند ہو گئی۔ فقیر محمد نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب کیا ارادہ ہے۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر میں گھبراہٹ سے بولا، فقیر بابا موبائل دے دیتا ہوں، پیسوں کو بندوبست بھی کر لوں گا کسی نہ کسی طرح، لیکن میں بہت غریب آدمی ہوں، بکرے کا بندوبست کہاں سے کروں گا؟ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ بھیانک آواز ایک بار پھر گونجی، تیرا ایک گائے کا بچڑا بھی تو ہے نا، چل تو وہی دے دے۔ میں حیران ہو گیا کہ اسے بچڑے کے بارے میں کیسے علم ہوا۔ میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا، جلد بازی میں میرے منہ سے ایک دم یہ نکلا، میں ایسے بچڑا نہیں دوں گا، بلکہ میں 3 ماہ تک دیکھوں گا کہ اس دوران میرے گھر میں امن رہا تو 3 ماہ بعد بچڑا دے دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ لمحے میں نے انتظار کیا، لیکن پھر کوئی آواز نہ آئی۔ فقیر محمد نے بھی پھر آنکھیں بند کر لی۔ پھر چند لمحے بعد آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھ کر یوں بولے، موبائل تم اسی دائرے میں چھوڑ دو اور پیسوں کا انتظام کر کے رکھنا، میرا فقیر آ کر تم سے لے جائے گا اور میں ان تک پہنچا دوں گا۔ تیری 3 ماہ کی شرط یہ مان گئے ہیں، اب تم اٹھو اور اس دائرے سے باہر نکلو،
لیکن پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہرگز غلطی مت کرنا۔ یہ کہہ کر فقیر محمد بھی اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے دائرے سے نکل گیا۔ میں بھی موبائل وہیں دائرے میں چھوڑ کر ان کے پیچھے پیچھے تقریباً دوڑتے ہوئے باہر نکلا اور پھر ہم دونوں قبرستان سے باہر کی جانب چل پڑے۔ اگلے دن فقیر محمد نے مجھے کچھ تعویذ دیے جن کو مختلف طریقوں سے استعمال کرنا تھا۔ فقیر محمد نے مجھ سے اس تمام کارروائی کا کوئی نذرانہ یا معاوضہ نہیں لیا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے مجھے وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ میرے لیے اب اس شہر میں رکنا بیکار تھا۔ میں نے تعویذ اٹھائے اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ میرے دونوں بچے صحیح سلامت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ کچھ دیر پہلے ہی یہ لوگ اسے صحن میں بٹھاتے ہوئے نظر آئے ہیں، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میں نے کسی نہ کسی طرح 25,000 کا بندوبست کیا اور اپنے لیے ایک نیا موبائل بھی خریدا۔ اس کے بعد میں فقیر محمد کے فقیر کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک نوجوان آیا اور پیسے لے کر چلا گیا۔ واقعے کے بعد 1 ماہ بالکل خیر خیریت سے گزر گیا۔ یہ پہلی بار تھی کہ اتنے دن میں کچھ بھی نہ ہوا۔ میں قدرے مطمئن سا ہو گیا تھا کہ چلو اب جان چھوٹی، لیکن یہ محض میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ ایک دن اچانک میرے سارے گھر میں زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ یہ آگ بہت شدید قسم کی تھی۔ میرا گھر میرے سامنے جل رہا تھا۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ پانی بھرے 2 ٹینکر بھی اس آگ کو بجھانے کے لیے ناکافی ثابت ہوئے۔ اس اچانک لگنے والی آگ سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے اوزان ہی خطا ہو گئے۔ ایسے میں مجھے ایک بار پھر فقیر محمد کا خیال آیا۔ میں نے انہیں اسی وقت کال کی۔ انہوں نے کچھ دیر بعد کال کرنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد میں نے دوبارہ کال کی تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 700 کے قریب پریوں اور جنات نے میرے گھر پر دھاوا بول دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پھر ان کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا، اب میں خود انہیں سنبھال لوں گا۔ تم مجھے کل اسی وقت دوبارہ کال کرنا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کل کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی فقیر محمد کا دیا ہوا مقررہ وقت آن پہنچا، میں نے انہیں پھر کال کی۔ انہوں نے مختصراً بتایا کہ انہوں نے ان پریوں اور جنات کے ساتھ فیصلہ کر لیا ہے۔ فیصلہ تمہارے حق میں ہوا ہے، بس تم اپنا وعدہ نبھاؤ اور بچڑا جلد از جلد ان کو دے دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال کاٹ دی۔ فقیر محمد کی بات سن کر مجھے کچھ سکون سا ہوا تھا۔ میں نے بچڑا جلد از جلد فقیر تک پہنچانے کا سوچا تھا، لیکن پھر گھریلو الجھنوں میں یہ بات ٹلتی چلی گئی۔ کچھ دن ٹھیک سے گزرے تھے، پھر یوں ہونے لگا کہ میرے گندھے ہوئے آٹے میں کبھی مٹی گر جاتی تو کبھی گھر کے سالن میں کنکریاں پڑ جاتی یا وہ پانی سے بھرا ہوا نظر آتا۔ مجھ میں اب مزید کچھ سہنے کی ہمت نہ تھی۔ ان حالات کی وجہ سے تقریباً 1.5 لاکھ کا مقروض ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً سے پیشتر بچہ فقیر محمد کو پہنچا دیا تاکہ اس عذاب سے کسی صورت تو خلاصی ملے۔ اب 5 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن اب تک کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ شاید فقیر محمد نے واقعی فیصلہ کر دیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اب انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان شریر جنات کے شر سے محفوظ رکھے۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ آپ کے یا کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو یا کوئی حادثہ ہوا ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ کامنٹ باکس میں اپنی کہانی لکھیں۔ ہو سکتا ہے اس چینل پر اگلی کہانی آپ ہی کی ہو۔ ہم آپ کے کامنٹس کا بے صبری سے انتظار کریں گے۔ ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملے۔